الحمدللہ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں حافظ مشکات، حافظ البخاری، فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ ابھی وہ آپ کے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کا موضوع بھی بہت ہی خوبصورت ہے، سیرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ خطیب پاکستان، حافظ مشکات، حافظ البخاری، محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا، أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليسير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من أدى أحمد، وبالخمسة من أدى البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد. وبالأربعة من أدى الثلاثة الأول، وبالثلاثة من أداهم والأخير. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من أدى أحمد، وبالخمسة من أدى البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد. وبالأربعة من أدى الثلاثة الأول، وبالثلاثة من أداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما أدى ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. رواه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وابن خزيمة والترمذي
ورواه مالك والشافعي وأحمد وأخرج الشيخان عن أبي هريرة وأخرج الشيخان عن أبي هريرة وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نداء الاسلام، مرکز نداء الاسلام دی انتظامیہ بڑی بے مثال انتظامیہ ہے، اور اس مرکز دی کانفرنس بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہے۔ پورا سال جس دا پورے پنجاب نو انتظار ہوندا ہے، اور اس دے اندر بڑے بڑے علماء آ کے خطابات فرماندے نے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحب اور خطیب اسلام جماعت دے ابھردے ہوئے خطیب نوجوان مولانا ہارون یاسر صاحب اور اسی طرح مولانا زکریا ساکی صاحب اور کچھ ایسے نام بھی نے جو میں نہیں جانتا، اس مسجد اور مدرسے دی پوری انتظامیہ دعا ہے اللہ سب دی عمر علم و عمل اچ برکت فرمائے۔ میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے شان سیرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ عنہ اور اہمیت حدیث۔ اس واسطے کہ کچھ بچیاں نے حدیث دی ابتدائی کتاب مختصر کتاب جس کا نام ہے بلوغ المرام من ادلت الاحکام۔ بلوغ یہ مصدر دا صیغہ ہے بلغ یبلغ بلوغ، اور مرام انہوں کہندے نے مصدر میمی رام یروم مرامن من ادلت الاحکام۔ ادلہ جمع دلیل دی، احکام جمع حکم دی، یعنی احکام کی دلیلوں سے مقصد کو پہنچنا۔ کچھ بچیاں نے بلوغ المرام حفظ کیتی ہے، میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور میرے دل چوں میری زبان چوں میرے انگ انگ وچوں انہاں بچیاں لئی دعاواں نکل رہیاں نے۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، میرا دل کردہ سی کہ میک تے کھڑا کر کے میں اپنی موجودگی اندر انہاں بچیاں نو سوال کراں اور بلوغ المرام دیاں حدیثاں سنا، جس طرح پچھلے سال ایسا ہویا ہے۔ بچیاں نے حدیثاں سنائیاں اور تسی سنیاں، تو بلوغ المرام دا پورا مقدمہ الحمدللہ میں اس وقت پڑھ دیتا ہے، لفظ بلفظ تو انہوں سنا دیتا ہے، ترجمے دا وقت نہیں۔ اس کتاب دے مصنف دا نام ہے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی، جنہوں نے صحیح بخاری دی شرح بھی لکھی ہے۔ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو مصنف بلوغ المرام نے مقدمے تو بعد
حافظ ابن حجر اسقلانی جو باب لے آئے نے، جو کتاب لے آئے نے، وہ ہے کتاب الطہارت اور باب المیاء، اور سب تو پہلے وہ حدیث لے آئے نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات بڑی قابل غور ہے، کمال کر دیتی ہے حافظ ابن حجر نے کتاب دے شروع اندر، یعنی پہلی حدیث بھی ابو ہریرہ دی اور آخری کتاب دی آخری حدیث بھی سیدنا حضرت ابو ہریرہ دی۔ کیا بات ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کتاب لے آئے نے سب تو پہلے کتاب الطہارت، اس تو بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بیوع وغیرہ، اور آخر تک کتاب لے آئے نے کتاب الجامع، اور حدیث آخر تے لے آئے نے حدیث ابو ہریرہ، یعنی ترازو والی حدیث، میزان والی حدیث۔ امام صاحب نے شروع اندر کتاب الطہارت لے آکے اے دسے ہے، حافظ صاحب نے اے ثابت کیتا ہے کہ طہارت ہوئے گی تو نماز قبول ہوئے گی۔ سنیے ذرا، طہارت ہوئے گی تو بولو نماز قبول ہوئے گی، طہارت ہوئے گی تو زکوٰۃ قبول ہوئے گی، طہارت ہوئے گی تو روزہ قبول ہوئے گا، طہارت ہوئے گی تو حج قبول ہوئے گا، طہارت ہوئے گی تو تھوڑیاں نیکیاں عبادات قبول ہو گیا۔ اور آخر تے حدیث لے آکے امام صاحب نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ طہارت ہوئے گی تے میزان ترازو اندر تھوڑیاں نیکیاں دا مل پے گا، طہارت تو بغیر کچھ نہیں۔ اس کتاب اندر یعنی بلوغ المرام اندر جو احادیث کی تعداد ہے وہ دے اندر تھوڑا جا اختلاف ہے، علماء موجود نے، کچھ کہندے نے 1358، کچھ کہندے نے 1505، کچھ کہندے نے 1569، کچھ کہندے نے 1596۔ لیکن جو میں سمجھنا، جو میں دیکھے ہیں اور جو میں پڑھے ہیں، جو میں تحقیق کیتی ہے، جو نسخہ درسی نسخہ آج کل ساڑھے مدرسے اندر پڑھایا جاندہ ہے نا طالب علموں، جو درسی نسخہ آج کل ساڑھے مدرسے اندر پڑھایا جاندہ ہے بلوغ المرام دا، او دے اندر حدیثاں نے 1569۔ کنی حدیثاں نے 1569۔ تو پہلی کتاب ہے کتاب الطہارت، اور اس دا پہلا باب ہے باب المیاء، ماء ان دی جمع میاء، پانیوں کا باب، اور پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ دی، اور آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ اوہ ابو ہریرہ حافظ الحدیث ہے۔ ابو ہریرہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ احادیث روایت کی دیا۔ کتنی تعداد ہے حضرت ابو ہریرہ دی مرویات دی؟ سیدنا ابو ہریرہ دی مرویات دی تعداد، میں بڑا راضی ہوں، بڑا شاندار ہے، میرا موضوع دے چھڑے ہے، یہ جو موضوع دے میں لفظہ پھرنا۔ بلال تبسم بھی آ گیا، حضرات آج انشاءاللہ ہے بھی جلیاں پا چھڑے گا اللہ دی مہربانی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ دی مرویات دی تعداد کتنی ہے؟ اللہ، مرویات دی تعداد کتنی ہے؟ 5374۔ آفت ضرور صاحب آگے نے، آفت صاحب ایتھے سٹیج تے آگے نے، میں چلو میں ایک گل کرن لگیا، آفت ضرور دی نظر کریں گا بعد سن لین گے۔ ابو ہریرہ نے
حدیثاں بھی بیان کیتیاں نے تے ابو ہریرہ نے سرکار دی تعریف وچ شعر بھی پڑھے نے. اے گل یاد رکھ لیا جی. ابو ہریرہ شاعر بھی سی. ابو ہریرہ نعتاں بھی پڑھتا سی میرے مصطفیٰ دی تعریف وچ. اور دیکھو وقت نہیں ورنہ میں تمہیں سنا دا. حدیثاں بھی روایت کیتیاں نے. کنیا حدیثاں روایت کیتیاں نے 5374. بلوغ المرام اندر کنیا حدیثاں نے 1569. اور بلوغ المرام دی پہلی حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ. آخری حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہاں دا اصل نام ہے کچھ عمیر کہندے نے, کچھ عبداللہ کہندے نے, لیکن صحیح بات جو انہاں دا اصل نام ہے وہ ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن انہاں دا پہلا نام سی عبد الشمس. انہاں دا اسلام قبول کرن تو بعد انہاں دا جو نام ہے وہ ہے عبد الرحمن. اور انہاں دی کنیت ابو ہریرہ. یمن دے رہن والے, دوس قبیلے نال تعلق رکھن والے. باپ انہاں دا بچپن وچ فوت ہو گیا سی تے جدوں مسلمان ہون واسطے مدینے تشریف لے آئے انہاں دی ماں جدا نام سی امیمہ یا میمونہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی نال تشریف لے آئیاں سن. خود مسلمان ہو گئے, ماں مسلمان نہیں ہوئی. رب دی مرضی, یہ اللہ دیاں تقسیمہ, اللہ دیاں شان. خود مسلمان ہو گئے, ماں نہیں مسلمان ہوئی. پریشان بڑے رہے. توجہ کیجئے ذرا, بڑے پریشان نے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر آئے. فرماندے نے سونیا اج میں بڑا پریشان ہاں, اج میں بڑا حیران ہاں. ابو ہریرہ کی گل بن گئی. سونیا میں اج اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام لے آیا تے میری ماں نے سونیا تھانوں گالیاں کڈیاں نے. ماں اپنی جگہ, ماں میری ضرور ہے, ماں نال محبت بڑی ہے, پر سونیا میں ماں دی زبانوں تواڈی گستاخی سن سکدا. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ کی چاہنا ہے؟ ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میری ماں لئی دعا کر دیو, اللہ میری ماں نو اسلام عطا فرما دین, اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دین. او دے اسلام واسطے دعا کر دیو. جی آج دا کوئی ہوندا کہندا ہوئے ابو ہریرہ کملا ہو گئے, او مینوں گالیاں دیندی ہے, میں او دے واسطے دعا کیویں کراں؟ نا نا نا, میرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاتھ اٹھا لیندے نے. ہاتھ میرے مصطفیٰ دے, برکت والے ہاتھ, عظمت والے ہاتھ, شان والے ہاتھ. او ہاتھ میرے مصطفیٰ دے جڑے اسمان والے اٹھن تے اسمان دا چن دو ٹوٹے ہو کے میرے محمد دے قدماں وچ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب اپنے ہاتھ اٹھا دینے, آپ فرما دینے اللہم اہد ام ابی ہریرہ. میرا نبی ہاتھ چک کے دعاواں منگ دے. کئی آندے نے جی ہاتھ نہیں چکنے چاہیے دعا اندر, اللہ میری توبہ. کئی آندے نے دعا ہی نہیں منگنی چاہیے معاذ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈا رب بڑیاں شاناں والے, بڑیاں عزتاں والے, بڑیاں شرماں تے بڑے حیاواں والے. ان ربکم
حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ. امام بخاری دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. امام بخاری نے اپنی کتاب اندر ایک پورا باب ہی بن چھڑیا ہے ہاتھ چک کے دعا منگنا. ہاتھ چک کے اور 100 حدیثاں نے اس وقت میں نو یاد دن اندر ہاتھ چک کے دعا منگن دا ذکر ہے. میرے محبوب نے فرمایا تہاڈا رب بڑیاں عزتاں والا ہے, بڑیاں عظمتاں والا ہے, بڑیاں شاناں والا ہے, بڑیاں شرماں والا ہے. یستحی من عبدی اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ فرماندے نے مینوں شرم ہوندی ہے, مینوں سنگ ہوندی ہے, میرا بندہ جدوں ہاتھ اٹھا کے میرے اگے دعا کرتا ہے تے میں اودے ہتھاں نوں خالی لٹا دیواں. اللہ دے میرے شرم ہوندی ہے, ہاتھ اٹھا کے اللہ کو منگیا کر, این ہاتھ جوڑ کے منگیا کر, اللہ تینوں دے دیں گے. دعا کرو اللہ ذرا جوڑو نا ہاتھ, دعا کرو جنہیں بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے, بیماران واللہ شفا عطا فرمائے. میرے آقا فرماندے نے اللہم ابی ہریرہ, اے میرے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما. ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں محبوب نے دعا کر دیتی میرے دل وچ خیال آیا اوے ابو ہریرہ ہن بھج, ہن نس, ہن دوڑ لا, جا کے ویکھ تو گھر پہلوں پہنچنا ہے کہ سونے مصطفیٰ دی دعا پہلوں پہنچ دیئے. ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھجیا دوڑیا گھر پہنچیا. جدوں میں دروازے تے گیا, توجہ میرے ول, جدوں میں دروازے تے گیا دروازہ بندے, میں دروازے نال کان لایا, ادھروں برتن کھڑکن دی آواز آ رہی ہے, پانی ڈگن دی آواز آ رہی ہے. تے میں سمجھ گیا اوے ابو ہریرہ تو گھر پچھوں پہنچے ہیں, سونے مصطفیٰ دی دعا آسمانہ تے پہلوں پہنچ گئی ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے میں دروازہ کھڑکایا, ادھروں ماں دیئے کون؟ میں کیا ابو ہریرہ ماں دیئے وے پترا درہ ٹھہر جا, جڑی گالیاں دے دی سی نا وہ آندیے وے پترا درہ ٹھہر جا. میں کیا مصطفیٰ دی دعا کم کر گئی, سرکار دی دعا کم کر گئی, پترا ذرا ٹھہر جا, بیٹیا ذرا ٹھہر جا, وے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا. اور کھڑیاں والے آ, ارد گرد تو آن والے آ, پورے علاقے تو آن والے آ, نداء الاسلام اندر بیٹھ کے سنن والے آ, شان ابو ہریرہ سنن والے آ, شان حدیث سنن والے آ, عظمت حدیث سنن والے آ. وے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جا. ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں نہ کے غسل کر کے پاک کپڑے پا کے دوڑی ہوئی آئی, توجہ آ کے ہاتھ کنڈی نو باندھیے تے زبان تے پڑھ دی آ رہی ہے اشہد اللہ الہ. ایک بار ذرا سارے پڑھو نا جنہوں نے ابو ہریرہ نال پیار ہے, اللہ تعالیٰ میں حدیث دا حافظ بنائے. اشہد اللہ الہ. طالب علموں ابو ہریرہ بن جاؤ, عبداللہ بن عباس بن جاؤ, انس بن مالک بن جاؤ. ابو ہریرہ دیا کنیا حدیثاں نے میں بار بار دس رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں 5,300. عبداللہ بن عباس دیا کنی حدیثاں نے 2670 نہیں 2660 70 نہیں 2600 جو کہ طالب علم بیٹھے نے 2660. انس بن مالک دیا کنی حدیثاں نے 2286
ماں کنڈی نو وات پاندی ہے تے کہندی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگ آتے ہیں جی اکثر ابو ہریرہ بخاری دی حدیث ہے، علماء موجود نے، طالب علم نوٹ کر رہے ہیں، طالب علم سن رہے ہیں. ایک دن صحابہ آتے ہیں، ابو ہریرہ بڑیاں حدیثاں بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ بڑیاں روایتاں بیان کرتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں او صحابیو واللہ الموعد، میں بھی اللہ دے دربار میں پیش ہونا ہے تے تسی بھی اللہ دے دربار میں پیش ہونا ہے. یعنی میں کولو حدیثاں بیان نہیں کرتا. اے میرے نبی دے صحابہ او ویلا یاد کرو، او انصاریو جدو تسی اپنے باغاں اندر رہندے ساؤ، اپنی کھیتیاں اندر رہندے ساؤ، اپنی فصلاں اندر رہندے ساؤ. اے مہاجرو تسی اپنی منڈیاں اندر رہندے ساؤ، تسی تجارتاں کردے ساؤ. تے ابو ہریرہ روٹی دے چند لقمے کھا کے کچی مسیح دے فرش تے لبما پہ کے سونے محمد دیاں حدیثاں یاد کرتا سی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تانے دین دے ہو جے میں نوے ڈرنا نہ ہوئے علم چھپان دا گناہ کنے جے کدی اے ایت میرے سامنے نہ ہوئے تے میں تھانو ایک بھی حدیث نہ سناواں. تسی گلاں کرتے ہو ایک حدیث میں تھن نہ سناواں کہ میرے سامنے اے قرآن دی آیت نہ ہوئے. اور آیت کیڑی ہے؟ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. اور جانی برائے نو ذرا آواز ذرا بریک کر تھوڑی جی ایکو دے نا عید پڑھئے دے شعر پڑھئے. اسان آدھا جی شعر بھی پڑھو، کمال ہوگی یار. ویسے اور ہر شے میں کی میں سناواں. میرے بھتیجے بھی آگے نے دوویں کٹھے ہی، سلمان بھی عمران بھی، اللہ نے سلامت رکھے. ابو ہریرہ کہندے نے جے کدی ایت نہ میرے سامنے ہوے تے میں تھانوں ایک حدیث نہ سناواں. ایت کیڑی ہے؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. ٹائم میرا پورا ہو گیا. سیرت ابو ہریرہ رہ گئی، وہ سناوائے گے پھر کدی. شعر سن لو جڑا پچھلے سال میں سنایا سی. میں کہندا رہنا وا تو قبول کر اور فیصلہ قرآن دا ہوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. میرے محبوب نے فرمایا نظر اللہ عمران، اس بندے نو اللہ ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، راضی رکھے، تر و تازہ رکھے. وہ کدی دکھ نہ آئے، پریشانی نہ آئے، وہ بندہ کدی دکھی نہ ہوئے، وہ کدی غم نہ آئے. سمع منا شیعہ نے میری حدیثاں سنیاں، میری گلاں سنیاں، دل وچ لا رکھیاں، اگے پہنچا دیتیاں. میری حدیثاں سنیاں، اگے سنا دیتیاں، اگے پڑھا دیتیاں. جویں سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے اگے پڑھا دیتیاں، ساڈے تک پہنچا دیتیاں. اس بندے تے کدی دکھ نہ آئے، کدی اوتے تے غم نہ آئے، کدی کوئی صدمہ نہ آئے، زندگی اندر وہ بندہ پریشان نہ ہوئے. جنہیں میری حدیثاں سن کے اگے پہنچائیاں تو قبول کر فیصلہ قرآن
دا ایک حدیث اور بھی سن لو طالب علم اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس میرے دے فتوہ نہ لایا دے یہ نہ کیا جی حدیث بیمار ہے حدیث کمزور ہے نا میں ذمہ دار خطیب اللہ دی مہربانی نال حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوری بلوغ المرام یاد کرنے والوں بلوغ المرام حفظ کرنے والوں اگلے سال مشکات شروع کر لو میرے محبوب نے فرمایا من حافظا علی امتی اربعین حدیثاں جنہیں میری 40 حدیثاں یاد کر لیں اور کنی حدیثاں جرا گج کے بولو نا 40 حدیثاں زبانی یاد کر لیں بلوغ المرام اندر تے تقریباً 1500 حدیثاں ہیں میرے بچیاں نے یاد کی دیا نداء الاسلام نے طالب علماں نے یاد کی دیا میرے پترہ نے یاد کی دیا 1500 ساڑھے پونے 1600 حدیثاں یاد کی دیا میرے محبوب نے فرمایا تمہیں 40 حدیثاں زبانی یاد کر لیں قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے دربار اندر میں ان دی شفارش بھی کراں گا او دی گواہی دے کے انہوں جنت وچ بھی لے جاواں گا لو جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ آباد رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بڑے ہی شاندار انداز میں خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب